बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली ख़बर ये है कि नवाज शरीफ के जो पोते की शादी हुई है, आप शादियों का अंदाज़ा करें, इन सियासी शादियों का। वहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब की सलामियाँ हुई हैं। सलामियाँ यानी इसको कहते हैं ना, पाँचों घी में और सर कढ़ाई में, ये इनकी सलामियाँ हुई हैं। आपको पता है फिर सारे जो है बड़े बड़े लोग, फिर इंडिया से सज्जन जिंदाल आया, तो ऐसे जो है ना वो सारे बड़े लोग थे, हमारे जैसे लोग तो थे नहीं। इसके अलावा आज फिर 40 जो गिरफ्तार कारकुन थे पीटीआई के, उनको इस्लामाबाद से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। ये वो लोग थे जो 26 नवंबर को जिन्होंने एहतजाज किया था। अगली खबर ये है कि 2024 में फिर दूसरा दिन यहाँ हमारे यहाँ बड़ा मसला बना हुआ है नेट का, पत्नी आबे ने क्या मौत पड़ गई है। तो 2024 का जो फाइनल नुकसान आया है, वो नुकसान आया है 450 अरब रुपए का। 450 अरब रुपए, यानी एक अरब के लिए ये किधर किधर भागते फिर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने अपने हाथ से नुकसान किया है, क्योंकि मेजर जनरल साहब फरमा चुके हैं कि जब हमें खत आता है कि नेट बंद कर दो तो हम नेट बंद कर देते हैं। अब राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि जी इस नेट की बंदिश में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, क्योंकि वो फरजंद जरदारी ने एतराज़ किया। तो हम तो राणा साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के जो है ना वो जितने भी मसाइल हैं उसमें आप दोनों शरीक हैं। हमें तो ज़रा भी शक नहीं है, आप कहें या न कहें, क्योंकि आपने हमेशा नूरा कुश्ती की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। बहरहाल 450 अरब रुपए ये हफीज़ुर रहमान साहब को मुबारक हो, और सिर्फ अपने आप से तनकीद से बचने के लिए, काम ठीक नहीं करने, बस ये है कि हम पे तनकीद ना हो तो वो नेट बंद कर देते हैं। अगली खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जब कोई किसी की मदद करता है ना, तो कुछ लोग कुछ दो होता है। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान की इमरान खान की मदद करेगा तो पता नहीं इमरान खान बदले में क्या देंगे। तो ख्वाजा साहब से सिर्फ ये पूछना था कि जब नवाज शरीफ पूरे टब्बर को लेकर सुरूर पैलेस पहुंच गए तो उन्होंने क्या दिया था बदले में, ज़रा ये बता दें। या फिर वो 4 हफ्ते की ज़मानत पे मेफेयर भाग गए और 4 साल वापस नहीं आए, तो उस वक्त क्या दिया था मियाँ साहब ने बदले में। तो ये आप लोगों को न बताएं, लोग आपकी असलियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कब कहा है कि जी वो अमेरिका आकर मुझे रिहा करवाए। इमरान खान तो कह चुके हैं कि ट्रंप सिर्फ गैर जानिबदार हो जाएं, बस, और वो कुछ नहीं कह रहे। बहरहाल इनका आपको पता है, डेविड ब्लूम साहब ये पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर थे, और ये बात आपको बताते चलूँ कि जो है ना वो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में वायसराय होता है, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में होता था। शहाब साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि अयूब खान ने फैसला कर लिया कि वो अपना अब इक़्तिदार जो है ना वो याह्या खान के हवाले कर देंगे, क्योंकि अयूब खान ने कहा था इस कौम ने मुझे कुत्ता कहा है तो मैं इनके ऊपर सूअर छोड़ के जाऊंगा, यानी याह्या। तो शहाब साहब कहते हैं मुझे अमरीकी सफ़ीर मिले एक तकरीब में, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कल अमरीका जा रहे हैं। तो शहाब साहब कहते हैं कि मैंने हैरान होकर कहा कि यहाँ पे रजीम चेंज हो रहा है, नया जो है ना वो सरबराह है, तो आप अमेरिका जा रहे हैं। तो मुझे अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इसीलिए तो जा रहा हूँ, जाकर सारी रिपोर्ट देनी है कि अयूब खान जा रहे हैं और याह्या खान आ रहे हैं, वहाँ से अप्रूवल लेनी है, अंदाज़ा करें। तो बहरहाल डेविड ब्लूम साहब जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन कराया, जो बाइडन के जो है ना वो राइट हैंड थे, उन्होंने अलविदाई खाने शुरू कर दिए हैं। उनके जो पालतू थे उनके साथ तस्वीरें बनवाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये फिर बाद में लोग ना वो तस्वीरें दिखाकर हमारे जैसे लोगों पे रोब डालते हैं कि ये हमारी अपने अब्बा के साथ या अमरीकी सफ़ीर के साथ जो है वो तस्वीर है। डेविड ब्लूम साहब जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि अब नया सफ़ीर आना है। उसके बाद अगली खबर ये है कि इमरान खान के भांजे हसन न्यादी ने
وہ رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اور جو قانون کہتا ہے، جو انصاف کہتا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ عمران خان کی بہن نورین نیازی اور حفیظ اللہ خان نیازی کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شاہین صہبائی، یعنی یہ ملک کتنا لگڑ ہے، یہ ملک کتنا لاوارث ہے۔ شاہین صہبائی نے خبر دی ہے کہ نجم سیٹھی نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ جی آپ شہباز شریف کی چھٹی کر رہے ہیں نا، تو میں جو ہے وہ امریکہ کو بھی کنٹرول کر لوں گا، سعودیہ کو بھی، عمران کو بھی، آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ مانیں گے آپ کہ کون کہہ رہا ہے؟ نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی ہے کون یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، یہ کیونکہ وہ پہلے چکھ چکا ہے، لذت وہ چکھ چکا ہے، وہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، نگران پنجاب کا، اور اسے پتہ ہے کہ کتنی موجیں ہیں اس ملک میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ پہلے جو ہے نا اس کو چسکا پڑ چکا ہے۔ اب بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ ہے کہاں کا، اس کو جانتا کون ہے، لیکن وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ لیکن آپ ملک کے سسٹم کا اندازہ کریں کہ یہ یعنی جرت آپ دیکھیں کہ جی مجھے وزیر اعظم، کیونکہ یہاں کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی۔ کئی واقعات آپ کو سنا چکا ہوں۔ نور الامین کو 13 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا، 13 دن کے لیے۔ یہ شخص قائد اعظم کے صحن میں دفن ہے، مزار کے صحن میں، یہ نور الامین، اس کو 13 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا تھا۔ تو نجم سیٹھی کو پتہ ہے نا کہ یہاں کون سا سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ ٹیمی بروس، یہ بڑی دبنگ لیڈی ہیں، اور انہوں نے جب الیکشن ہوئے تھے نا پاکستان میں، تو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسی پارٹی جیت گئی ہے جس کو ملٹری کی یا جرنیلوں کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ وہ پہلی دفعہ ایک پارٹی سے شکست کھا گئی ہے۔ یہ 8 فروری کو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا۔ اس ٹیمی بروس کو جو ہے وہ ترجمان دفتر خارجہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، جہاں پہ آپ وہ میتھیو ملر کو دیکھتے تھے، تو اب بہرحال وہاں پہ ٹیمی بروس کو ٹرمپ نے نامزد کیا ہے۔ اور خیالات جو ہے نا ٹیمی بروس کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ پہلے فاکس نیوز پہ تھیں، تو ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ مورگن، یہ ایک اور بڑی دبنگ لیڈی ہیں، اور یہ دفتر خارجہ کی ٹرمپ کے پہلے دور میں ترجمان تھی۔ ان کو سفیر بنایا گیا ہے مشرق وسطی کے لیے۔ اور اگر یوٹیوب پہ آپ مورگن کے خیالات سننا چاہیں عمران خان کے بارے میں، تو وہ آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ مداخلت کرے یا امریکہ عمران خان کا جا کر جیل کا دروازہ کھولے۔ ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ اور یورپ میں نا یہ جو انسانی حقوق ہیں نا، یہ مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ جی وہ کہتے اور ہیں اور کرتے اور ہیں۔ وہ عوامی پرسیپشن پہ جاتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، یعنی وہ اپنا جو ہے نا امیج بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جب سے ٹرمپ جیتا ہے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا، تو آپ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فسطائیت میں کمی آئی ہے۔ پہلے آپ روزانہ نہیں سنتے تھے چھاپے، آج فلاں اٹھ گیا، آج فلاں اٹھ گیا، اب ضمانتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ ذرا خود غور سے دیکھیں کہ کسی کو اٹھایا گیا ہو۔ ہاں صرف عمران ریاض والا جو ہے نا وہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ کافی لمبے عرصے سے چل رہا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ معاملات میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بائیڈن تھا نا، اس کی اس رجیم کو مکمل حمایت حاصل تھی کہ جو مرضی یہ کرو۔ اب کیوں حاصل تھی؟ یہ تو ٹرمپ آئے گا، آڈٹ ہوگا کہ انہوں نے بدلے میں کیا دیا ہوا تھا۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ یہ یوکرین کو اسلحہ دیں گے اور دھڑا دھڑ دیں گے، اور یہ کئی تبصرہ نگار دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم یوکرین کو اسلحہ دے رہے تھے، جبکہ عمران خان کی پالیسی آپ جانتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور عمران خان نے کیا کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کیا، نہ ہمارا یوکرین سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہمارا رشیا سے کچھ لینا دینا ہے۔
اس وقت بھی یورپی یونین کا خط آیا تھا کہ عمران خان اسلحہ دیں یعنی یوکرین کو اور ہیلپ کریں، عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو رجیم ہے بائیڈن کا، یہ جائے گا، یہ ہاتھ اٹھائے گا، یہ یتیم ہوں گے، اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ امریکہ کو نہ نہیں کریں گے، یہ امریکہ کو نہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں کئی دفعہ آپ کو وجوہات بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ وی لاگ پہ۔ کیا انصاف کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو اوریجنل واقعہ سناؤں گا کہ یہ واقعہ تھا کیا، اور واقعی انصاف تعلیم کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو ان کی جا کر آپ ڈگریاں پڑھیں۔ یہ جو آپ کے سپریم کورٹ میں بیٹھے نا کالے گگروں والے، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ والے تو چلیں بہت بہتر ہیں، ان کی ڈگریاں پڑھیں اور انصاف کی حالت دیکھیں، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ کا قیدی، ایک شخص قید میں ہے اور دنیا میں اس کا کس طرح ڈنکا بج رہا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر عمران خان مسئلہ ہیں یا جو ہے نا وہ مسائل کا حل ہیں، یہ کس نے فرمایا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساڑی گل ہو گئی جے، اب نوبت یہاں پہ آ گئی ہے۔ پہلے الیکشن سے پہلے نا جس طرح تتارڑ نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ ساڑی گل ہو گئی ہے، کل پرسوں محمود خان چکزئی نے کہا ہے کہ یہ جو حوالدار سپیکر ہے نا یہ ایاز صادق، یہ خود فارم 47 کا ہے کہ یہ قسم اٹھا کر کہیں اور 4 کل پڑھ کر کہیں کہ یہ میرے پاس بلوچستان نہیں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ یعنی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں بتاتی تھیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ وہ دور آ گیا ہے کہ منا منیف فاروق، اب ایک نیا جو ہے نا ٹٹو آیا ہے عبداللہ گل، یہ حمید گل کا بیٹا ہے، یہ ہو گیا۔ وہ جو ہے نا حسن ایوب ہو گیا، المعروف گندا نالا، رضی داد ہو گیا، وہ پان گٹکے والا، ان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ذریعے کہہ رہی ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ گل ہو گئی ہے؟ سعودیہ کے ساتھ، کہ محمد بن سلمان کا جو بھائی ہے نا خالد بن سلمان، یہ وزیر دفاع ہے اس کا سعودیہ کا، اور یہ دوست ہے جیرارڈ کرشنر کا، جو جیرارڈ کرشنر ٹرمپ کے داماد ہیں، کہ ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے۔ تو خالد بن جو ہے نا سلیمان، انہوں نے جیرڈ کرشنر کے ذریعے کہا ہے کہ عمران خان کے معاملے میں جو ہے وہ آپ مداخلت نہ کریں۔ یعنی یہ دور بھی آنا تھا، ان ٹٹوؤں کو اتارا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بتائے لوگوں کو کہ ساڑی گل ہو گئی ہے جی، امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ سعودینز کو یقین کریں کہ یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں میں یہ بات آ گئی نا کہ سعودیہ کچھ ایسی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ سوشل میڈیا جانتے ہیں، کیونکہ لوگ تو سعودیہ کی عزت کرتے ہیں نا، بادشاہوں اور شہزادوں کی تو نہیں کرتے، لوگوں کو تو وہ سرزمین عزیز ہے۔ اور پھر اس معاملے میں سعودیز خود بڑے حساس ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پاکستانی عوام کے خلاف جائیں گے اور پھر ادھر اپنا حشر نشر کروائیں گے۔ جا کر منتیں کرتے رہے محمد بن سلمان کی، آرمی چیف بھی، وزیر اعظم بھی، کہ پاکستان کا دورہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ انڈیا کا دورہ کیا، پاکستان کا نہیں کیا۔ SIFC میں 1 روپیہ اس نے نہیں دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ جی لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال ان ٹٹوؤں کے ذریعے اب یہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ بنوا رہی ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ ساڑی گل ہو گئی ہے جی، ساڑی گل ہو گئی ہے سعودیہ نال، سعودیہ امریکہ کو آکسی، اور امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اور ہم پہ دباؤ نہیں ڈالے گا۔ پاکستان میں ہم نے اپنی زندگی میں یہ حالات بھی دیکھنے تھے کہ پہلے سیاسی جماعتیں کہتی تھیں، اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے۔ نجم سیٹھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ تمام مسائل کا جو حل ہیں وہ عمران خان ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل سمجھتے ہیں کہ عمران خان خود مسئلہ ہیں۔ اب آپ اس پہ آپ رائے دے دیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں، یعنی اپنی اپنی رائے ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام جو مسائل کی جڑ ہیں وہ جرنیل ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال انہوں نے حکمرانی کی، 40 سال، ایوب، اس کے علاوہ ضیاء، اس کے علاوہ یحییٰ، اس کے علاوہ مشرف،
इन्होंने सबसे पहले आइन रोंदा, इन्होंने बाकी जर्नैलों को रास्ता दिखाया। 58 में बाज़ाब्ता मार्शल लॉ लगा, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़े ना, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, 53 में ना अयूब खान ने सारा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया था पीछे बैठकर, जिस तरह आज चल रहा है। वज़ीर आज़म जा रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, और सारा कुछ अयूब ने जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि ये इतना नापसंदीदा तरीन शख्स था ये अयूब खान। कैद आज़म इसको साथ खड़ा नहीं करते थे। आप अंदाज़ा करें, कैद आज़म को पता चल गया था कि ये सियासत में दिलचस्पी लेता है। तो हम तो समझते हैं कि जर्नैल जो है ना वो तमाम मसाइल का, तमाम पाकिस्तान के मसाइल की जड़ हैं। अगर 40 साल थोड़े होते हैं, अगर पाकिस्तान को ट्रैक पर डालना होता तो 40 साल में जर्नैल सिंगापुर बना चुके होते। यानी वो अपने आप को समझते भी बहुत अक्लमंद हैं, अपने आप को आला मखलूक समझते हैं। ये सिविलियंस को तो ब्लडी सिविलियन समझते हैं। तो 40 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं? यानी उनका काम ही नहीं है सियासत। तो बहरहाल नजम सेठी साहब ने कहा है जी कि जर्नैल, ये हम तो समझते हैं कि इमरान खान मसाइल का हल हैं। आज आप इमरान खान को बाहर निकालें, आप देखें कि पाकिस्तानी मुआशरे में किस तरह खुशी की लहर दौड़ जाती है। और आज आप लोग बैरकों में चले जाएं, आज आप लोग अपने दफ्तरों में चले जाएं और वहाँ से न निकलें, आप देखें पाकिस्तान के मसाइल जो है वो किस तरह जो है वो हल होते हैं। आशिर अजीम कहते हैं, आपको पता है सिस्टम के बंदे थे, धुआं ड्रामा आपको याद होगा। आशिर अजीम ब्यूरोक्रेट थे, अब बेचारे भाग के कनाडा चले गए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज सिविलियन इदारों की मजबूती अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि सिविलियन इदारे मजबूत हो जाएं। अगर सिविलियन इदारे मजबूत हो जाएं तो पाकिस्तानी फौज इस तरह हो जाएगी जिस तरह अमेरिका की फौज है, जिस तरह इंडिया की फौज है। कोई नाम लेवी कोई नहीं होगा कि जी अपना काम करें। तो हम तो जी समझते हैं कि मसाइल की जड़ जर्नैल हैं, इमरान खान मसले का हल है। ये नजम सेठी ने जो है वो सवाल रखा है। उर्दन के एक जरीदे ने 500 बाअसर तरीन जो है वो मुसलमानों की फहरिस्त जारी की है, और खान साहब का कैदी नंबर 804 का यानी मुर्शद का वो है 25वां नंबर। लेकिन एक फ़र्क है, एक फ़र्क ये है कि 25वें नंबर पे ये बंदा मौजूद है बाअसर तरीन बंदों में से मुसलमान मुल्कों में, लेकिन सिर्फ ये बंदा कैद है, बाकी सारे आज़ाद हैं। कि एक कैदी 25वें नंबर पे है। कल आपको बताया कि सामिया खान वो जो हाथ देखती हैं, उन्होंने कहा है कि 2025 में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे ये इस तरह होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्मी चीफ जो है ना ऐसा नहीं होगा। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना मकाम, उसका पहला नतीजा तो आ गया है। किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है सियासतदान का। ये अपने आप को सारे समझते हैं ना। खान साहब 25वें नंबर पे हैं, अरब जरीदा है, उर्दन से शाया हुआ है, और उन्होंने लिखा है, सारी तफसील लिखी है कि किस तरह जो है ना वो जो था डोनाल्ड लू, उसने किस तरह साइफर से हुकूमत गिराई, फिर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाके इलेक्शन जीता, फिर उसके बाद जो है ना किस तरह इमरान खान को जेल में डाला गया, उन पे मुकदमात बनाए गए। ये वाहिद कैदी है, कैदी जो जेल में है जिस पे 200 मुकदमात हैं, वो 25वें नंबर पे है। मुसलमानों के या इस्लामी ममालिक में 1.5 अरब तकरीबन मुसलमान हैं दुनिया में, 1.5 अरब। और आपको पता है कि मुसलमानों के पास कितने पैसे हैं। यानी आप इसमें मोहम्मद बिन सलमान का अगर नाम शामिल है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वजह से शामिल है। और मोहम्मद बिन सलमान ने अगर कुछ सारी ज़िंदगी किया हो तो, मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी क्लैश है। मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को जो है ना वो बोना महसूस करते हैं इमरान खान के सामने कि इमरान खान बहुत ऊंचे हैं हर लिहाज से। तो बहरहाल जी 25वें नंबर पे इमरान खान का नंबर है कि वो 1.5 अरब मुसलमानों में से बाअसर तरीन जो है ना वो लीडर हैं। और ये वाहिद बंदा है जिसके नाम के साथ लिखा हुआ है हिज एक्सलेंसी, जरीदे में लिखा हुआ है हिज एक्सलेंसी इमरान खान, यानी ये 25वें नंबर पे है पटियाला का कैदी। ये जस्टिस खड़क सिंह पटियाला का जो महाराजा था ना, जो तो उसके मामू थे, इनके पास बहुत बड़ी जागीर थी और ये सरपंच भी थे, पंचायतों के फैसले करते थे। ठीक है जी। एक दफ़े इनको पता चला कि पटियाला में एक सेशन जज की जो है ना वो असामी खाली है। इन्होंने भांजे को खत लिखा कि मैं जज लगना चाहता हूँ। खड़क सिंह ने, भांजे ने
وہ جو ہے نا خط اور کھڑک سنگھ کو وائسرائے کے پاس بھیج دیا کہ وہی تعیناتی کرتے تھے۔ وائسرائے نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ انصاف کرنے کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، اچھائی اور برائی کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو اس نے ہنس کے کہا نہیں پھر بھی، تو وہ کہتے ہیں میں نے اتنی پنچایتیں بھگتائی ہیں، جو ہی بندہ آتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون گلٹی ہے اور کون معصوم ہے۔ بہرحال جی وہ جان چھڑانے کے لیے وائسرائے نے سیشن جج لگا دیا۔ اگلے ہی دن کیس آ گیا جو ہے نا وہ قتل کا۔ کرانتی کور ایک عورت تھی، وہ جو ہے نا عدالت میں آئی، 4 مشٹنڈے عدالت میں آئے اور پولیس نے فائل رکھی کھڑک سنگھ کے سامنے کہ کرانتی کور کے شوہر کو ان 4 لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ کرانتی کور سے کھڑک سنگھ نے پوچھا، کرانتی کور نے کہا جی اس پہلے بندے نے برچھا مارا، دوسرے نے کئی ماری اور دوسرے دونوں بندوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لاٹھیاں تھیں۔ وہ بندہ کہتا ہے، وہ ایک کہتا ہے میرے پاس تو برچھا نہیں تھا، میرے پاس کئی تھی، کئی والا کہتا ہے میرے پاس درانتی تھی، لاٹھیاں والے کہتے ہیں میرے پاس فلاں چیز تھی۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ بندہ تو مر گیا نا، جو بھی آپ کے پاس تھا بندہ تو مر گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ایک کالے کپڑوں والا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مائی لارڈ میری بات سنیں، یہ اصل میں جھگڑا تھا زمین کا، جس زمین پر کرانتی کور کا گھر والا کھڑا تھا نا وہ زمین متنازع تھی، ابھی اس کے نام بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بندے گئے اور جھگڑا ہوا اور یہ اس نے پولیس والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ ان 4 کا وکیل ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے انہی کا بندہ ہے نا، انہی کے ساتھ ہے نا، کھڑا کرو کٹہرے میں۔ وکیل کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اور کھڑک سنگھ نے 4 قاتلوں کو 5ویں وکیل کو سزائے موت سنا دی، جسے انصاف کہتے ہیں۔ سزائے موت سنا دی، سزائے موت ہو گئی۔ پھر کھڑک سنگھ کے علاقے میں جب تک قتل نہیں ہوا وکیل کیس ہی نہیں لیتے تھے، اور انڈیا دور دور سے لوگ کیس لاتے پٹیالہ سیشن جج کھڑک سنگھ کے پاس۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ وہ کھڑک سنگھ ہیں کہ جی تعلیم ضروری ہے انصاف کے لیے۔ یہ جو میں ان پہ یہ سیاہ پوش بیٹھے ہیں، گگرے والے، لہنگوں والے، ان کو سارا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن میں ووٹ لوگوں نے کس کو دیے، عمران خان پہ کیسز کس نے بنائے؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان 4 ججوں کے نام آئے ہیں ترقی کے لیے جنہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائیں۔ تو یہ نظام، کوئی بھی نظام مولا علی کے بقول کہ وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، کفر پہ امریکہ کا قائم ہے، برطانیہ کا قائم ہے، کینیڈا کا قائم ہے، سویڈن کا قائم ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن ظلم پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں ظلم ہے، اسلامی ملکوں میں ظلم ہے، اور انصاف کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔